نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في قرآن المجيد والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ والضحیٰ کی آیات کریمہ ہیں جن کی آج آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ قسم کھاتے ہیں، والضحیٰ قسم ہے روشنی کی۔ دن کا وقت جو ہوتا ہے نا، عید الاضحیٰ ہم پڑھتے ہیں ایک، عید الاضحیٰ کس وقت نماز ہوتی ہے؟ جب سورج اچھی طرح نکل آئے، وگرنہ صبح کی جو نماز ہے نا وہ فجر کے وقت ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے۔ سورج نکل آئے تو پھر نماز فجر نہیں ہوتی، پھر قضا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ نماز ایسی ہے، عید الاضحیٰ سے کہا گیا، جب دن خاصا چڑھ آتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے، تو اس وقت نماز پڑھی جاتی ہے۔ سال میں ایک دفعہ ہم پڑھتے ہیں عید الاضحیٰ کی نماز۔ تو اس کا مطلب اللہ فرماتے ہیں قسم ہے مجھے اس روشنی کی، وہ جو دن چڑھے کی روشنی ہے، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ پھیل جائے، ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کو قسم ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا نہ آپ سے ناراض ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک زمانہ ایسا گزرا کہ کچھ عرصے تک وحی نہیں آئی اللہ کی طرف سے، کوئی حکم نہیں آیا کوئی۔ جب وحی نہیں آئی تو آپ کا دل تھوڑا ملول ہوا کہ مشرکین مکہ کی دشمنی اسی طرح چل رہی ہے، ان کی طرف سے ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی تو وہ وحی سارے صحابہ اکرام جو تھوڑی سی جماعت تھی ان کے دلوں کو مضبوط کر دیتی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی ہم نگاہ میں ہیں، اللہ کی ہمیں مدد اور نصرت حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی اور ساتھ کہا کہ قسم ہے مجھے اس روشنی کی، اللہ سے بڑی ذات تو ہے نہیں جس کی اللہ قسم کھاتے۔ اللہ نے ان چیزوں کی قسم کھائی جو حقیقت ہے، جو سامنے ہیں، یعنی دن کی ایک روشنی ہے، جیسے تم دیکھتے ہو کہ روشنی ہے، رات کو دیکھ کے بچہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ اب رات ہو چکی۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے یہ ایک حقیقت ہے، اسی طرح یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ میں نے آپ کو چھوڑ نہیں دیا، نہ میں آپ سے ناراض ہوں۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت جو ہے آپ کے لیے دنیا سے بدرجہ بہتر ہے۔ یعنی اس سے مراد دو ہیں، ایک تو اس سے مراد ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ وہ جو آخرت آنے والی ہے اس دنیا سے آپ کے لیے بہتر، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ ہر آنے والا دن جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ایک آپ اکیلے تھے جب حرا سے اترے تھے، جب آپ گھر تشریف لائے تو پھر آپ دو ہو گئے۔ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئیں، اور جب آپ کے دیگر گھر والوں نے سنا تو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ ان میں شامل ہو گئے۔ پھر جب آپ کے دوستوں نے سنا تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق بھی اس دائرہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ تو ایک آہستہ آہستہ یہ جماعت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پھر مکہ معظمہ میں ایک وقت ایسا آ گیا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ایمان میں داخل ہو گئے تو پھر آپ نے اس دن آ کر حرم میں نماز پڑھی۔ حضرت عمر نے کہا ہے کوئی تم میں سے جو آ کر اپنی بیوی کو بیوہ کرانا چاہے، آئے اور آ کر ہمیں روکے، ہمیں روک کر دکھائے، ہم یہاں اللہ کا نام لیں گے۔ اور اس دن پہلی دفعہ نعرہ تکبیر وہاں لگایا گیا حرم کی حدود کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر آنے والا دن آپ کے لیے بہتر ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں پھر 10 برس بعد ہم نے آپ کو لوٹایا، ایسے لوٹایا کہ مشرکین مکہ میں سے، مشرکین عرب میں سے کسی کی سکت نہیں تھی، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ آپ کے مقابلے پر آتا اور آپ کو مقابلہ کرتا۔ جس طرح دنیا کے اندر ہر آنے والا دن آپ کے لیے بہتر ہو رہا ہے، اسی طرح آخرت جو آپ کی آنے والی ہے وہ سب سے بدرجہ بہتر ہوگی۔ یہ سارے صاحبان ایمان کو، ویسے خطاب تو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن ان کے ذریعے سے پوری امت کو خوشخبری دی جا رہی ہے۔ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کا ہر دن اس کے گزشتہ دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ مجھے ایک رات سونے سے پہلے اجازت تو لینا چاہیے نا، یہ بڑا ضروری ہے
اس سے پہلے پہلے اپنا حساب کر لو، اس دن سے پہلے جب تمہارا حساب کیا جائے گا اور تم جواب نہ دے سکو گے۔ ایک سوتے وقت ہم ضرور اپنا تجزیہ کریں کہ آج کتنے بندوں سے میرا جھگڑا ہوا جن سے جھگڑا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جب وہ غور و فکر کرے گا تو اس کو کہے گا ہاں میں فلاں جگہ صبر سے کام لیتا تو یہ جھگڑا نہ ہوتا۔ اگر میں راستہ گزرنا چاہتا ہوں اور کوئی راستہ نہیں دے رہا اور پوری ٹریفک چل رہی ہے تو میں 1-2 منٹ صبر کر جاؤں، کوئی اللہ کا بندہ آ جائے گا کہے گا چار ان کو بھی جانے دو، روزانہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر میں کہوں نہیں جی میں نہیں پہلے جانا اور وہ بھی کہے میں نہیں پہلے جانا، پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ پھر ہم ٹکرائیں گے اور پھر جھگڑا بھی ہو جائے گا نا۔ تو جھگڑا تو اس جگہ ہوتا ہے جہاں شیطان موجود ہوتا ہے، اس لیے ہم نے شیطان کے اوپر مسلط کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھائی کہ آپ کا ہر آنے والا دن بہتر ہوگا، تو اس آنے والے دن کو ہم نے بھی تو بہتر کرنا ہے۔ ہم جیسے اعمال بہتر کریں گے اسی طرح اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہم اپنا جائزہ تو لیں کہ آج میں کون سے ایسے مجھ سے معاملات طے ہو گئے جس میں غلطی کے اوپر تھا، اگر وہ میں غلطی نہ کرتا تو اس سے میں بچ سکتا تھا، اور پھر میں تہیہ کر لوں کہ بھائی کل میں یہ نہیں کروں گا۔ وہ لوگ جن کو آج ہم اولیاء کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں نا، یا صحابہ اکرام کے حالات زندگی آپ دیکھیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی اصلاح کی۔ خرابیاں ان کے اندر بھی تھیں، وہ کو معصوم عن الخطا نہیں تشریف لائے تھے، صرف جناب انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں آتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی ہوں ان کے ہر عمل کو امت کے لیے ایک سنت بننا ہوتا ہے، امت نے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے، وہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے ان کا ہر عمل۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی حفاظت فرماتا ہے، وہی اعمال سرزد کرتے ہیں جن پر اللہ کا حکم ہوتا ہے، جس پر اللہ کا حکم نہیں ہوتا وہ اعمال کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کی مثال دے کہ یار فلاں نبی نے تو ایسے کیا تھا، کوئی نبی ایسے کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے منتخب کردہ افراد کو نبی بنا کے بھیجتے ہیں، لیکن ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوں گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم سارے معصوم ہو جاؤ پھر میں لوگ بھیجوں گا، وہ گناہ کریں گے مجھ سے معافی مانگیں گے میں انہیں معاف کر دوں گا، کیونکہ میں رحیم اور رؤوف رب ہوں، میں نے معاف کرنا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم روزانہ اپنا جائزہ لیں، ایک اس پورے دن کی کارروائی دیکھیں کہ آج صبح سے لے کے شام تک میں نے کیا کیا، کتنے لوگوں کے ساتھ میں انصاف نہیں کر سکا۔ ہم سمجھتے ہیں جی جج انصاف نہیں کرتے جو عدالتوں میں بیٹھے ہیں، نہیں بھائی، ایک دکاندار بھی انصاف نہیں کر رہا، وہ بھی جو چیز وزن کر کے دے رہا ہے وہ پوری نہیں دے رہا، وہ بھی گاہکوں کی تمیز کرتا ہے کہ یار یہ گاہک پیچھے بھی آئے تو اس کو پہلے دینا ہے، پہلے آئے تو اس کی حیثیت ہی کوئی، اس کو کہیں آپ کھڑے رہیں، یا دوبارہ بات کریں ہم کہتے ہیں جاؤ یار کہیں اور سے جا کر لے لو۔ تو میں نے اس شخص کی بے اکرامی کی بھی، اس کا بھی اتنا ہی حق تھا، وہ بھی اس حق لیے آیا ہوا تھا۔ تو اگر ہم جائزہ لیں تو ہم میں سے ہر آدمی قاضی بھی ہے، ہر آدمی جج بھی ہے، ہر آدمی حاکم بھی ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں یار یہ آیت جو ہے نا حاکموں کے، اللہ فرماتے ہیں ہم حاکموں سے پوچھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ آدمی جو حاکم بنایا گیا جس کے ماتحت 10 افراد بھی ہوں، ریاست نہیں، صوبہ نہیں، 10 بندے بھی جس کے ماتحت ہوں، وہ اس طرح قیامت والے دن لایا جائے گا کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، اور پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تو نے ان 10 لوگوں کے ساتھ انصاف کیا؟ اور اگر یہ ثابت نہیں ہوا کہ انصاف نہیں کیا تو ایک زنجیر اور اسے باندھ دی جائے گی اور جہنم میں گرایا جائے گا۔ ہاں اگر وہ کہہ دیں گے کہ واقعی بھائی اس نے تو انصاف کیا، اللہ کو بتایا جائے گا کہ اس نے ان 10 بندوں کے ساتھ انصاف کیا جو اس کے تحت تھے، تو اس کی زنجیریں کھول دی جائیں گی۔ اب اللہ فرمائے گا ہاں اب ہم اس سے بات کریں گے، یعنی 10 آدمیوں کا بھی جو نگران ہے وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی کے گھر میں 5-10 لوگ تو ہوتے ہی ہیں، کیا ہم ان کے ساتھ، ہم ان کے حکمران ہیں، ہم ان کے ٹائمنگ فکس کرنے کے پابند ہیں کہ بھائی اتنے بجے رات دروازہ بند کر دیا کرو، اتنے بجے کے بعد باہر کوئی نہ جائے، بھائی فلاں شخص یہاں ملنے نہیں ہمیں آنا چاہیے۔ کئی چیزیں ہم گھر والوں کو سمجھاتے ہیں، تو کیا ہم ان پر عمل درآمد کروا رہے ہیں؟ کیا ہم نے سوچا ہے کہ کوئی جو اصول و ضوابط شریعت نے بتائے ان پر کہیں ہمارے گھر میں بھی عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ نہیں جی وزیر اعظم پکڑا جائے گا، اس نے لوگوں کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ہم ہر اس آدمی سے شروع کریں گے جس کے ماتحت 10 آدمیوں کو بھی ذمہ داری جس پر ہوگی، اس سے ہم پوچھیں گے، وہ حساب دے گا۔ اس کے بعد اس کی زنجیریں کھولیں گی، بطور مجرم کے لایا جائے گا کہ بھائی بڑی اتھارٹی ہم نے آپ کو دی تھی 10 افراد کی، آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ آپ ذرا بتائیے، کیا ان کی تربیت آپ نے پراپر طریقے سے کی؟
کیا آپ نے دین کی دعوت انہیں دی؟ کیا آپ نے ان کی غلطی دیکھ کے سمجھایا یا کہا دفعہ کرو یار میرے پاس وقت ہی نہیں ہے ان کو ٹھیک کرنے کا؟ ایسے کیا تو پھر آپ مجرم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ کا ہر آنے والا دن بہتر ہوگا، لیکن ہمیں بھی تو چاہیے کہ اپنے ہر دن کا جائزہ لیں، ہر دن کا جائزہ لیں کہ یہ وہ نیک کام تھا، فلاں میری نماز کی تکبیر لا اس لیے رہ گئی کہ میں فون پہ کسی کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ ہم نے کون سے سودے کرنے ہیں دنیا کے، یا دنیا کے فیصلے کرنے ہیں؟ میں ٹرمپ سے بات کر رہا تھا، کال ہی نہیں کٹ سکتی تھی، نہیں، میں اسے بتا دیتا جس کی اول تو جب اذان ہو جائے تو کال اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور اگر اٹھا لی تھی تو بتا دیتے کہ بھائی نماز کے بعد بات کریں گے، اور اگر اذان ہو گئی اور نماز کا وقت ہو گیا تو ادھر ہی بتا دیجئے کہ بھائی نماز کے بعد بھائی جماعت کھڑی ہونے والی۔ آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں گے مسجد کے اندر کھڑے ہوئے، اندر جماعت شروع ہے اور وہ بات کر رہا ہے باہر کھڑا ہوا، بات ہی اس کی مکمل نہیں ہو رہی، اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑی بے کرامی کر رہا ہے۔ اب تو حکم ہے اندر آ جائے، وہ بات کر رہا ہے وہاں پر۔ جب یہ ٹیلی فون نہیں تھا اس وقت بھی تو ہماری کارگزاری زندگی چل رہی تھی نا، کہ اس وقت جام تھی زندگی، اس وقت کاروبار ہی نہیں ہوتا تھا جیسے اب فون کے بغیر تم رہ ہی نہیں سکتے۔ نہیں بھائی، آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیے، میری مغرب کی افطاری میں نے کر لی، تکبیر اللہ کیوں رہ گئی؟ کہ میں نے کہا 2 پکوڑے اور کھا لوں یار۔ اگر پہلے دن ہم نے افطاری کی وقت پہ سارے لوگ پہنچے کہ سب کو ڈر تھا یار 10 سے 15 منٹ، ہم نے اپنی مسجد میں 15 منٹ رکھے ہوئے ہیں کہ 15 منٹ بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے، تو اگر 15 منٹ میں بھی نہیں پہنچے، 5 منٹ چلے جانے لگا لیں تو 10 منٹ افطاری کے لیے بات ہے، واپس آپ نے گھر میں ہی آنا ہے۔ وہ چیزیں کہیں گھر والے کہیں پھینک تو نہیں دیں گے، آپ فرض پڑھ کر آ جائیں دوبارہ کھا لیں اگر کوئی زیادہ مسئلہ ہے تو، لیکن کم از کم یہ تو خیال کر لیں کہ یار اس 4 پکوڑوں کی خاطر اور 2 کھجوروں کی خاطر میری مغرب کی نماز کی تکبیر اولیٰ ہی رہ رہی ہے، مجھے تو وہاں ہونا چاہیے۔ افطاری میں نے کر لی ہے، بس ٹھیک ہے، واپس آ جاؤں گا تو اور کھا لوں۔ یا میری فلاں پروگرام نماز اس لیے رہ گئی کہ وہ فلاں ٹی وی پہ میں پروگرام دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا یار یہ مکمل ہو جائے وہاں چلے جائیں گے۔ جب اذان ہو جائے تو نماز کی تیاری کیجیے، وہ تیاری نہیں کریں گے تو پھر رکعت نکل جائے گی، اور ایک دن پھر جماعت بھی نکل جائے گی، پھر ایک دن کیا ہوگا نماز بھی جاتی رہے گی، پھر کچھ دن کے بعد آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ نماز کیا ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے اس کی بے احترامی کر لی نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، آپ دیکھیں ایک مستحق میرے پاس آیا تو میں نے ٹال دیا کہ ٹوٹے ہوئے نہیں، اب وہ شاید دوبارہ میرے پاس کبھی ہو سکتا ہے وہ صحیح مستحق ہو۔ اگر میرا کوئی اور آ جاتا کوئی بل دینے والا کہ جی بجلی کا بل کاٹ دوں گا، اگر آپ نے بل نہیں دیا تو بجلی کاٹ دوں گا، تو میں اسے کہتا ٹوٹے ہوئے نہیں، میں کہتا بھائی صاحب ادھر تشریف رکھے، میں ابھی توڑوا کر لاتا ہوں، میری بجلی نہ کاٹیے، میں ابھی آپ کو پیسے دیتا ہوں۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ یار اس کو سوالی کو جو میں نے ٹال دیا وہ تو میں نے اپنی قبر کی روشنی ضائع کر دی۔ گھر کی بجلی کے لیے تو میں بڑا پریشان تھا کہ رات بجلی نہ آئے، وہ تو اس کی میں اپنے صدقے سے مدد کرتا، اللہ رب العزت میری قبر کو روشن کر دیتے۔ میں نے اپنے آپ کو روشنی سے اس لیے محروم کر دیا کہ یار میرے پاس ٹوٹے ہوئے پیسے نہیں، میں نے کوئی تردد ہی نہیں کیا، تکلیف ہی نہیں کی کہ پڑوسی سے پوچھ لیتا کہ یار مجھے تھوڑے یہ پیسے توڑوانے ہیں یار دے دیجیے، نہیں ہے تو اپنے پاس سے دے دیجیے بعد میں دے دوں گا، کیونکہ یہ تو میں قرض لے سکتا ہوں کسی کی مدد کرنے کے لیے۔ ویسے تو قرض لینا جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے قرض لینا، کہ ایسے ہی قرض لے لیں کہ میں نے مکان بنانا ہے قرضہ دے دیں، میں نے جی گاڑی خریدنی ہے قرضہ دے دیں، میں نے پلاٹ لینا ہے قرضہ دے دیں، یہ قرض لینا جائز نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ قرض کب لینا ہے؟ کہ میرے پاس آج کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے اور میرے بچوں کو 3 دن سے بھوکے ہیں یار، تو میں کہوں چلیں جی مجھے قرض حسنہ دے دیجیے، یا فلاں ایسا تاوان مجھ پر آ پڑا جو آج جمع ہونا اور آج میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو مجھے قرض دیجیے، قرض حسنہ دیجیے۔ قرض کی بھی تو شرائط ہے نا، آج ہم ہر چیز کے لیے قرض لے رہے ہیں کہ جی نئی ماڈل کی گاڑی خریدنی ہے، پیسے کم پڑ گئے تو قرضہ دیجیے۔ بھائی آپ نے قرض کو کیا سمجھ لیا؟ اتنی معمولی چیز ہے کہ آپ نے مانگ لی، آپ ادا نہیں کر سکے، مر گئے، چاہے شہادت کی موت بھی مرے ہوں گے تو جنت میں نہیں جائیں گے جب تک وہ قرضہ نہیں سیٹل ہوگا۔ آپ نے قرض کو معمولی سمجھے ہوئے، آپ نے قرض لے لیا اور پھر کھا لیا اور پھر کبھی پوچھا ہی نہیں کہ یار اس کو واپس بھی کرنا تھا، جو اس کے ساتھ کیا کیا، ہمیں احساس نہیں ہے۔ تو یہ شریعت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہر لمحے سونے سے پہلے احساس کیجئے کتنا کسی کا دینا ہے، کس کے ساتھ کیا زیادتی کر بیٹھا، کس کے بارے میں کیا بات میں نے کہہ دی، کس کے بارے میں نے یہ کر لیا۔ ایک بزرگ کسی کے پاس گئے اور جا کر اس کو کہا کہ یار مجھ سے گناہ ہو گیا، اس نے کہا بتائیے، کہ وہ ڈر گئے
کہنے اللہ رحم کر، بس جی مجھے جلدی سے بتائیے گناہ مجھ سے ہو گیا ہے کہ میری کیا بچت ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا یار بتاؤ نا بھائی کیا گناہ ہوا۔ اس نے بتایا کہ فلاں گناہ ہوا، کوئی اخلاقی بیماری، کوئی اخلاقی گناہ تھا، کوئی بد اخلاقی تھی۔ اس نے کہا ہو کوئی بات نہیں ہے، اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے۔ میں تو ڈر گیا تھا کہ شاید تو نے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی ہے، میں تو اس لیے ڈر گیا کیونکہ وہ تو معاف نہیں ہوگا جب تک وہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اور اس کو تو بتائے گا تو وہ اور ناراض ہوگا کہ تو میری غیبتیں کر پھر اور مجھ سے معافی بھی مانگتا ہے۔ آج ہم کتنے مزے سے غیبت کر لیتے ہیں، روزہ رکھے ہوئے بھی، روزہ بھی رکھا ہوا ہے ساتھ غیبت بھی کر رہے ہیں۔ اور فرشتہ شام کے وقت کیا لکھتا ہے کہ انہوں نے دن میں 5 دفعہ روزہ توڑا اپنا، کھایا کچھ نہیں، مردہ بھائی کا گوشت کھایا کیونکہ روزہ توڑ دیا۔ آج ہمیں یہ نہیں نظر آتا، آج ہم مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کوئی چیز کھا رہے ہیں کہ نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ تھا، وہ زمانہ ایسا تھا کہ اللہ نیکیاں بھی دکھاتے تھے، ظاہر ہے ایک نورانی ماحول تھا، پاکیزہ ماحول تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اللہ آپ کی معرفت سے صحابہ کو ایمان کو اس درجے پہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی آنکھوں سے حق الیقین کے ساتھ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے کہ حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ایک رات آپ گھر سے باہر تشریف لے گئے قبرستان میں، جنت البقیع کے قبرستان میں، اور وہاں آپ نے بڑی طویل دعا مانگی۔ ان تمام دوست آپ کے لیے جو وہاں سے رخصت ہو گئے تھے کہ اللہ ان کو مغفرت فرما، ان کو معاف فرما۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ رات آپ گھر میں نہیں ہیں تو میں گھر سے باہر نکلی۔ آپ ذرا تصور میں لائیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں، وہی حجرہ ہے، وہ جہاں آپ کا روضہ انور ہے نا، وہی حجرہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، جہاں آپ کا قیام تھا، جہاں آج آپ کا مزار ہے۔ اس دروازے سے باہر نکلیے تو سامنے جو جگہ ہے نا وہ جنت البقیع تھی۔ آج تو جنت البقیع کی ایک دیوار ہے نا بن گئی، اس وقت یہ دیواریں نہیں تھیں، سڑک بھی نہیں تھی، یہاں بھی قبریں تھیں۔ مسجد کے بالکل ساتھ باہر تھوڑے سے فاصلے سے قبرستان شروع ہوتا تھا۔ انہوں نے دیکھا آپ کو کہ جیسے یہاں یہ گیٹ سے ہم اندر داخل ہوئے، اتنے فاصلے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے دیکھا اور دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر بارش برس رہی ہے۔ بڑی حیران ہو کے دیکھ رہی ہیں کیونکہ وہاں تو کوئی بارش نہیں تھی، جہاں یہ کھڑی تھی گھر کے باہر، وہاں بارش برس رہی ہے۔ اور بڑی طویل دعا مانگنے کے بعد جب آپ تشریف لائے تو ام المومنین نے آپ کے لباس پہ ہاتھ پھیرا تو وہ لباس تو خشک تھا۔ پوچھنے لگی اللہ کے رسول اللہ میں تو وہاں بارش برستے دیکھی۔ آپ نے کہا وہ اللہ کی رحمت برس رہی تھی جو میرے رب نے تمہیں دکھا دی، اللہ نے دکھا دی۔ وہ زمانہ دکھایا جا رہی ہے چیزیں۔ 2 صحابی ہیں اور صحابی بھی معمولی نہیں ہیں، وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ کا جن کو درجہ حاصل ہے دنیا میں، جن کو جنت کی بشارت دی گئی، جناب سیدنا ابوبکر صدیق اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کے ساتھ ایک تیسرے صحابی ہیں غالباً حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی کام سے آپ نے تینوں کو بھیجا، آپ گئے اور ایک بستی کے باہر رک گئے، اور وہاں انہوں نے حضرت سلمان کو بھیجا کہ آپ جائیے فلاں چیز کا پتہ کر کے آئیے۔ وہ گئے، ان کو تھوڑی دیر ہو گئی، اور جب یا کسی صاحب کو وہاں سے لے کر آنا تھا ساتھ، جب واپس انہیں آتے دیکھا تو اکیلے آ رہے تھے وہ۔ تو ان میں سے ان دونوں اصحاب نے میں سے ایک نے کہا کہ یار دیکھو یہ کام بھی گئے اور لیکن کام نہیں کر کے آئے، جو کام بھیجا تھا نا وہ نہیں، جیسے آپ کسی کو بھیجیں جاؤ فلاں کو بلا کر لے آؤ، اور وہ آئے کہے جی وہ تو ملے نہیں، تو آپ پہلے تو ناراض ہوں گے کہ یار تو نے کہاں سے، کہا جی بس دستک دی آواز نہیں آئی واپس آ گئے، تو آپ ناراض ہوں گے کہ یار یہ کون سا طریقہ۔ آپ وہاں گئے تھے، دستک دیتے، انتظار کرتے، محلے والوں سے پوچھتے، ساتھ والی دکان سے پوچھتے، ادھر ہی کہیں، ان کا تو کوئی کام ہی نہیں، ادھر ہی ہوتے، کسی دائیں بائیں کسی دکان سے سودا لے رہے ہوتے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یار دیکھو خالی ہاتھ آ رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ یار ویسے جہاں بھی کام کے لیے جاتے ہیں نا کرتے اسی طرح ہی ہیں۔ ظاہر ہے پیدل چل کے گئے تھے، رمضان المبارک کے دن تھے، عرب کا زمانہ، شدید گرمی، اوپر سے پیاس، اوپر سے کام بھی نہیں ہوا، تو دور سے ہی اندازہ لگا لیا نا۔ آئے پوچھا، انہوں نے کہا جی وہ نہیں بندہ ملا، نہیں کام ہوا، تو بس انہوں نے کہا یار کم از کم آپ یہ کر لیتے پتہ، انہوں نے کہا یار بس پتہ کیا نہیں ملے تو بس واپس چلتے۔ جب واپس آئے اس وقت کھانے کا وقت تھا، تو آپ نے پوچھا حضرت سلمان سے، تو حضرت ابوبکر عمر نے بھی کہا کہ ہم نے تو کھانا نہیں کھایا۔ آپ نے کہا لیکن میں تو تم دونوں کے دانتوں میں گوشت کے ٹکڑے دیکھتا ہوں
کیا فرمایا آپ نے؟ میں تم دونوں کے دانتوں میں گوشت کے ٹکڑے دیکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول بخدا ہم نے تو کچھ بھی نہیں کھایا، ہم تو صبح کے اسی طرح گئے ہوئے ہیں، واپس آئے، کام بھی نہیں اور کھایا بھی کچھ نہیں۔ آپ نے کہا پھر ضرور تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہوگی۔ اب انہیں احساس ہوا، فوراً کہنے لگے ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا جب یہ گئے تھے کہ یار یہ کام نہیں کرنے جوگے، یہ پہلے بھی جہاں گئے تھے تو وہاں بھی کام نہیں کر کے سکے تھے، اتنا ہم نے کہا۔ آپ نے کہا یہی تو تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی اور میرے رب نے مجھے دکھا دی۔ اللہ نے اپنے نبی کو وہ بصیرت عطا کی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی اس طرح نہیں دیکھتے جیسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اللہ جب دکھانا چاہتے ہیں تو عام بندوں کو بھی دکھا دیتے ہیں، اللہ کی تو قدرت میں ہے نا، اللہ چاہیں تو۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تربیت کر دی۔ اب زندگی بھر جناب سیدنا ابوبکر صدیق اور سید عمر فاروق نے کبھی کسی کے بارے میں یہ جملہ نہیں بولا، کبھی کسی کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کی، کوئی سمجھ آ گئی تھی کہ یار اس کا مطلب تو یہ غیبت کرنا ہے۔ اسی طرح ایک صاحب آئے اپنی 2 بچیاں لے کر کہ یہ میری 2 بیٹیاں ہیں جی، ان کے پیٹ میں سخت تکلیف ہے، سخت درد ہے جی، روزہ رکھا ہوا ہے، یا تو اجازت دیجئے روزہ افطار کر دیں یا کوئی دوائی ہم دے دیں۔ آپ نے فوراً ایک برتن منگوایا اور ان بچیوں کو کہا کہ اس میں قے کرو۔ جب انہوں نے قے کی تو اس میں سے گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ آپ نے کہا کہ یہ بچیاں روزے سے؟ انہوں نے کہا جی۔ آپ نے فرمایا ان نے روزے میں غیبت کی ہے اور وہ غیبت کا گوشت ان کے معدے میں بیٹھ گیا جس کی وجہ سے انہیں درد ہو رہا ہے، جو ہضم نہیں ہو رہا۔ تو اللہ نے دکھا دیا۔ آج ہم غیبت کرتے ہیں، ہمیں نہیں دکھایا جاتا، کیونکہ اتنی ہمارے اندر ایک آپ کہہ لیجیے پولوشن ہو چکی ہے کہ ہمیں کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ ہم تو غلط بات کہتے ہیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، وہاں تو غلط بات کہتے ہی ان کی طبیعت کا، ان کا چہرے کا رنگ فاق ہو جاتا تھا کہ یہ کون سی بات میری زبان سے نکل گئی، یار یہ کیا ہوگا، مجھ پہ تو اس سے پکڑ ہو جائے گی، مجھ سے تو پوچھا جائے گا۔ وجہ کہ وہ سوچتے تھے، ان کے بارے میں قرآن نے کہا تھا فلا یتدبرون، تم کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ وہ تو غور و فکر کرتے تھے کہ یار اس کام کی وجہ سے تو نہیں کہیں ایسا ہو گیا کہ اللہ ناراض نہ ہو گئے، کہ اس وجہ سے تو نہیں ہو گیا، تو اللہ سے معافی مانگتے تھے، اللہ سے توبہ کرتے تھے، اللہ ان کے حالات کو بدل دیتے تھے۔ تو یہاں ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ ایک اور بات فرما رہے ہیں، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب آپ کو اللہ اتنا عطا فرمائیں گے، فترضیٰ، کہ آپ راضی ہو جائیں گے اللہ سے۔ جتنے نبی دنیا میں آئے نا، ہر نبی نے کہا اے اللہ تعالیٰ یہ کام میں نے اس لیے کیا کہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ کون راضی ہو جا؟ اے اللہ تعالیٰ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ لیکن اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے، آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ میں راضی ہوں، آپ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے بڑی آیت قرآن حکیم کی یہ ہے، سب سے بڑی آیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بڑی آیات ہیں قرآن حکیم میں۔ قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی تعارف کراتا ہے اللہ کے بعد، اللہ نے یہ اپنا تعارف کرایا یا اپنے نبی کا تعارف کرایا؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بھائی کہ یہ وہ نبی ہیں جن کو ہم خوش کر دیں گے، ہم اتنی شفاعت قبول کریں گے ان کی کہ یہ خوش ہو جائیں گے کہ بس اب میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا سوف یؤتیک ربک فترضیٰ، اس لیے کہا گیا اگر کسی آدمی کو کوئی ایسی پریشانی ہو کہ یار یہ میرا مسئلہ اس طرح حل ہو جائے، میرے بچوں کی شادی اس طرح ہو جائے، میرا فلاں کام اس طرح ہو جائے، تو ہر نماز کے بعد اس سورت کو پڑھے، اس سورت کو پڑھے اور اس آیت پہ غور کرے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ جیسے تو اپنے نبی کو راضی کر دے، اللہ تعالیٰ تو مجھے بھی خوش کر دے۔ میری تو چھوٹی سی خوشی ہے، اللہ کے نبی نے تو پوری کائنات کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں میں پوری امت کی شفاعت کروں گا۔ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اختیار دیا دنیا میں کوئی بھی دعا مانگنے کا، اور اللہ کا ہر نبی سے وعدہ ہے، اور ہر نبی نے وہ دعا مانگی اور اللہ نے ہر نبی کی وہ دعا قبول کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے وہ دعا مانگی، آپ نے کہا میں نے تو نہیں مانگی۔ آپ نے کہا وہ میں نے دعا تمہارے لیے رکھ لی کہ میدان حشر میں اپنی امت کے لیے میں مانگوں گا، دنیا میں نے نہیں مانگی اپنی دعا کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا آپ کے سامنے فوت ہو گیا، آپ نے تو دعا نہیں مانگی، اللہ تعالیٰ تیرا وعدہ ہے میرے ساتھ، میرے بیٹے کو زندگی عطا فرما دے۔ آپ کی بیٹی فوت ہو گئی زخموں سے، آپ نے نہیں دعا مانگی اللہ تعالیٰ اس کو تو بچا لے، اللہ چاہتے تو بچا لیتے۔ آپ نے دعا کب مانگنی ہے؟ جب میدان، آپ نے کہا میں میدان حشر میں اللہ سے وہ دعا مانگوں گا جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں
کہ ہم آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اپنی نعمتیں گنواتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الم یجد کا یتیمن فآوا، ہم نے آپ کو یتیم پایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لے آئے تو والد فوت پا چکے تھے، اور کچھ دنوں بعد والدہ بھی وفات پا گئی۔ وہ آپ کو لے کے ننیال گئیں، مدینہ طیبہ جہاں کہ وہ رہنے والی تھی، وہاں گئیں تو وہ فوت ہو گئیں۔ اب ماں باپ پہلے فوت ہو گئے تھے، والدہ بعد میں فوت ہو گئی۔ اب دادا نے جناب عبد المطلب نے سنبھالا، اور ظاہر ہے ان کا بیٹا بھی زندگی میں فوت ہو چکا تھا، تو پوتے پہ ہی ساری محبت تھی، اور جناب عبد المطلب بھی فوت ہو گئے۔ پھر چچا کے حوالے ہوئے، جناب ابو طالب نے، پھر آپ نے کہا جناب ابو طالب کے مجھ پہ بڑے احسان ہیں، حضرت ابو طالب نے پھر پالا اور سنبھالا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی وفات ہو گئی۔ جس سال ان کی وفات ہوئی اس سال کو آپ نے عام الحزن کا خطاب دیا کہ یہ میرے لیے غم کا سال ہے۔ آج دو سہارے میرے دنیا کے رخصت ہو گئے، ایک جناب ابو طالب اور ایک ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کعبہ کے مشرکوں نے، مکہ کے مشرکوں نے آپ کو مکہ سے نکال دیا کہ ہم مکہ میں نہیں رہنے دیں گے، اور مکہ کے ایک طرف ایک پہاڑی ہے جہاں دو پہاڑیاں ملتی ہیں، تنگ سی گھاٹی ہے، اس گھاٹی کے اندر انہوں نے بند کر دیا، یعنی ایک پہاڑی ادھر سے آتی ہے، ایک پہاڑی اس طرح کر کے وہ جگہ بنی ہوئی ہے شہر کے بالکل ایک طرف۔ یہ 5 سال پہلے تک وہ شیب ابی طالب موجود تھی، اب وہاں وہ گرا کے وہاں ہوٹل بن گئے۔ وہ پوری وادی موجود تھی، وہاں پر ایک بازار تھا بہت بڑا اس علاقے میں، اس میں انہوں نے محبوس کر دیا کہ آپ یہاں رہیں جی، جس نے ایمان لانا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے، ہم اس کو مدینہ میں نہیں، مکہ میں نہیں رہنے دیں گے، اور ان کو ہم کوئی چیز مکہ کے بازار سے خریدنے میں نہیں دیں گے، ان کو کوئی چیز بیچے گا بھی نہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں، آپ وہاں سے نکل کر اپنے خاندان کے ساتھ اس وادی میں آ گئے، 2.5 برس سے لے کے 3 برس تک آپ وہاں رہے۔ مکہ والوں نے معاہدہ لکھ کے بیت اللہ میں لٹکا دیا کہ جی کوئی بندہ بنو ہاشم کے ساتھ کوئی کاروبار ہی نہیں کرے گا، کوئی لین دین ہی نہیں کرے گا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جہاں باہر سے کوئی چیز ہی نہ جاتی ہو، تو آپ فرماتے ہیں سوکھے پتے کھا کر ہم لوگ گزارا کرتے تھے۔ کبھی کوئی قافلہ آ جاتا تو مکہ کے ہی 2-3 ایسے شخص تھے جن کے ساتھ آپ کا بڑا تعلق تھا، وہ تھے مشرک، وہ یہ کرتے کہ اس قافلے میں سے ایک آدھا اونٹ بھٹکا دیتے اس وادی کی طرف جس کے اوپر غلہ لدا ہوتا، تو اس طریقے سے 1-2 بوریاں کبھی کبھی غلے کی پہنچ جاتی، ان کے لیے پیغام ہوتا کہ آپ غلہ اتار لیجیے، ہم آپ کے لیے کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے دعا کی، اور اللہ نے اس شخص کو بعد میں ایمان کی دولت سرفراز فرمائی جو کافر یہ کام کیا کرتا تھا کہ کئی مہینے میں 1-8 دن بعد کہیں سے کوئی چیز آئے تو چھپ چھپا کے پہنچا دیں، اور اس اسرت کے حالت میں جہاں نہ پانی پینے کو مل رہا ہے، نہ کھانے کو غذا مل رہی ہے، اور کس قسم کا وہ ٹھکانہ آپ نے وہاں بنایا ہوگا ان پہاڑوں کے اندر رہنے کے لیے، اور اس مشقت کو برداشت نہ کر سکی جناب ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بڑے عالی شان خاندان سے ان کا تعلق تھا، بڑے کھاتے پیتے گھرانے کے پاس تھی، سب سے بڑی مالدار ترین عورت وہ تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مشقت کے دنوں کو انہوں نے گزارا۔ 2.5 برس میں وہ بیمار ہو گئی شدید، نہ کام کی خوراک، نہ کام کرنے کے لیے کوئی خادم، زندگی انتہائی کٹھن اور ہر وقت غم، ہر وقت پریشانی کہ کوئی ان کو کوئی شہید ہی نہ کر دے۔ اور جناب ابو طالب بھی جو بوڑھے ہو چکے تھے ان نے بھی ساتھ دیا۔ جب واپس آئے تو دونوں کی وفات ہو گئی، اور آپ نے اس سال کو عام الحزن کا سال خطاب دیا کہ وہ سال ہے جب مجھ سے میرے 2 انتہائی قریبی عزیز دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ نے اس وقت بھی دعا نہیں کی، کیونکہ آپ نے وہ دعا تو ہمارے لیے رکھ لی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یتیم تھے، شیب ابی طالب بھی آپ نے دیکھی جہاں آپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، پھر ہم نے کیا کیا، فآوا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ عطا کر دیا کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے۔ اب آپ جب مدینہ طیبہ آ گئے تو یہودی بھی پھر آپ کا فیصلہ مانتے تھے، پھر اوس اور خزرج کے مشرک بھی آپ کا فیصلہ مانتے تھے، پھر جو فیصلہ آپ کرتے وہ فیصلہ ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے آپ کو ٹھکانہ نہیں، ایک مضبوط قوم آپ کو عطا کر دی، وہ آپ کے پسینے پر خون بہانے کے لیے تیار ہے۔ وہ قسم کھا چکے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم دیں گے سمندروں میں کود جانے کا تو ہم کود جائیں گے۔ آپ دنیا کا ایک خطہ تھا برق الغماد، بہت دور ترین علاقہ، آپ وہاں بھیجنے کا حکم دیں گے ہم وہاں چلے جائیں گے، ہم پوچھیں گے بھی نہیں ہمیں کیوں بھیجا گیا۔ یہ جماعت آپ کو اللہ نے عطا کر دی، جن کو آپ نے کہا ہجرت کرو، ان میں سے کسی نے نہیں پوچھا جی ہجرت تو ہم کر کے جا رہے ہیں 400 میل دور، ہم واپس کب آئیں گے۔
ہماری اپنی اہل خانہ سے ملاقات کب ہوگی؟ میری اس حویلی کا کیا بنے گا؟ میرے کاروبار کا کیا بنے گا؟ میں نے فلاں سے پیسے لینے اس کا کیا بنے گا؟ میری بیوی کا کیا بنے گا؟ میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ بس انہیں آپ نے اجازت دی، چل پڑے۔ 10 برس تک انہیں کوئی خبر نہیں ملی کہ مکہ میں کیا ہوا ہمارے ساتھ، ہماری جائیدادوں اور خاندانوں کا کیا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو وہ کچھ عطا کیا، وہ ٹھکانہ عطا کیا، وہ لوگ عطا کیے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ ہدایت کے متلاشی تھے، ہم نے آپ کو ہدایت عطا کر دی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور غور و فکر کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں غور و فکر ہوتا تھا۔ وہاں اللہ نے اپنا بندہ بھیجا جس نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اور صرف یہ نہیں کہ حکم دے دیا، پھر اگلا حکم بھی آ گیا یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے۔ آپ کو پھر ہادی بنا کر بھیجا گیا۔ ہادی کس لیے بنا کے بھیجا گیا؟ رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو کتنا بڑا اعزاز عطا کیا، اس یتیم بچے کو جس کے سر پہ نہ باپ تھا نہ ماں تھی، خاندان بھی خلاف تھا سارا، لیکن اللہ فرماتے ہم نے سب کچھ آپ کو عطا کیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو نادار پایا۔ عائلن کہتے ہیں نادار، ناداری کا عالم تھا کہ جو کچھ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائی تھی، اور آپ نے بھی تجارت کی تھی، اس میں بڑا نفع ہوتا تھا، آپ نے تمام وہ مال جو تھا غرباء پر تقسیم کر دیا۔ جب کسی غلام کا پتہ چلتا اس پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ اس کو پیسے دے کے آزاد کروا لیتے۔ جو کوئی سوالی آتا آپ نے کبھی کسی سوالی کو نہ نہیں کیا۔ حضرت حسان کہتے ہیں کہ عربی میں نہ کہتے ہیں لفظ ہے لا، کوئی آپ کو میں کہوں جی آپ میری مدد کروں، میں کہہ دوں لا کہ نہیں ہے میرے پاس۔ حضرت حسان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کلمے کے علاوہ لا کبھی نہیں کہا۔ کلمے میں دیا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، اگر کلمے میں بھی لا نہ ہوتا تو آپ یہ لا بھی نہ کہتے۔ یعنی کوئی بندہ کہہ نہیں سکتا کہ کسی نے آپ کو سوال کیا ہو اور آپ نے اس کے سوال کو ٹال دیا، کسی نے کوئی چیز مانگی ہو اور آپ نے اس کو عطا نہ کی ہو، کہ پوری تاریخ میں کوئی چیز ایسی نہیں ملتی، کسی نے کوئی سوال کیا اور آپ نے اس کو رد کر دیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتہائی نادار تھے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ فاغنا، آپ کو غنی کر دیا۔ کہ ایک وقت ایسا ہے کہ عرب کے سردار کھڑے تھے، آپ ان کے اندر اونٹ تقسیم کر رہے تھے، اور ہر سردار کو 100 اونٹ آپ بانٹ رہے تھے۔ اتنے اونٹ اللہ نے عطا کیے، طائف کے مارکے میں اتنا مال آیا کہ آپ نے وہ سارا مال جب تک تقسیم نہیں ہو گیا آپ وہاں سے ہٹے نہیں، سب کچھ تقسیم کر کے۔ یہ اللہ نے تقسیم کرنے کی جو طاقت ہے، جو توفیق ہے، اپنے نبی کو عطا کی۔ ورنہ انسان سوچنے لگ جاتا ہے کہ اب ایک عرب نے کہا کہ یہ وہ نبی ہیں جو بانٹ اس طرح عطا کرتے ہیں، وہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ کل کیا ہوگا، وہ ایسے بانٹنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی یہ صفات بیان کر کے 3 باتوں کا حکم دیتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ اللہ نے 3 حکم دیے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ یہ حکم اس لیے نہیں دیے کہ یہ کام آپ نہیں کرتے تھے تو اللہ نے کہا آپ کیجئے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لیجیے۔ ہم جو یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے تو شفاعت مفت میں ہو جائے گی، ہمارے اندر اس کی کوئی جھلک تو نظر آنی چاہیے، اس کا کوئی پرتاؤ تو نظر آنا چاہیے، کوئی دیکھ کے تو ہمیں کہہ سکے کہ یار لگتا تو مسلمان ہی، آتے تو مسلمانوں والی۔ یہ تو ہو کم از کم، یہ تو نہ ہو کہ میرا پڑوسی بھی کہے کہ یار ان سے تو میں بات ہی نہیں کرتا، ان کو تو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں، ان سے تو ہم سودا ہی نہیں کرتے جناب، ان سے تو ہم نے ادھار ہی نہیں کرنا، یہ تو کبھی آج تک ادھار وقت پہ دیا ہی نہیں، کبھی نہیں، مانگو تو لڑتے ہیں آگے سے جا۔ جس کے گھر والے بھی کہیں کہ جی ہم ٹھیک ہے جی ہمارے بزرگ ہیں لیکن ہم ان سے بات نہیں زیادہ کرتے، یہ بات برا مان جاتے ہیں اور پھر حد سے اکھڑ جاتے ہیں۔ اگر ہمارے بارے میں لوگوں کی یہ رائے ہے تو پھر ہماری نسبت ہی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ نے تو یہ فرمایا کہ مجھ سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں گے۔ کیا بتایا آپ نے کہ میرے قریب کون ہوگا میدان حشر میں؟ جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں گے، بڑا آرام سے بتا دیا آپ نے۔ یہ نہیں بتایا کہ جس کی نمازیں سے، ہم نمازیں ضرور پڑھیں، وہ شرط ہے دین ایمان کی نا، روزے ضرور رکھیں، حج بھی ضرور کریں،
لیکن ان ساروں اعمال کی وجہ سے آپ جنت نہیں جا سکتے، یہ لکھ لیں بات میری، یہ میں پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک شخص نے کہا کہ فلاں خاتون ہے ہمارے محلے میں اور جناب بڑی نمازیں پڑھتی ہیں، روزے بھی بڑے رکھتی ہیں، لیکن ہیں بڑی سخت جھگڑالو، بڑا جھگڑا کرتی ہیں جی، کبھی بہو کے ساتھ، کبھی بہن کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کہ کئی افسوس، مفہوم حدیث شریف کا یہ کہ بھائی وہ تو یہ اگر یہ اس کے اخلاق ہیں تو اس کی نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ جو ہے وہ اس کے کام نہ آ سکے گی اگر اخلاق یہ ہے۔ مجھے کس لیے بھیجا گیا؟ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں لوگوں کو نمازیں پڑھاؤں، وہ تو نماز آپ پڑھیں گے کیونکہ آپ پڑھا رہے ہیں، آپ حج کریں گے کیونکہ اللہ کے رسول سے حج پر تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن آپ تو فرما رہے ہیں کہ مجھے تو اس لیے بھیجا گیا کہ میں اخلاق کی تکمیل کروں، کہ تمہارے اخلاق یہ ہونے چاہیے۔ اور اخلاق کی بنیادی شرط کیا ہونی چاہیے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کبھی کسی یتیم پر قہر نہ کیجیے، سختی نہ کیجیے۔ جب آپ کو پتہ ہی چل گیا یار یتیم بچہ ہے، کوئی چیز توڑ بیٹھا ہے، کوئی نقصان کر بیٹھا ہے، جب یہ پتہ چل گیا نا یتیم ہے، تو بس اپنی زبان کو بھی روک لیجیے، ہاتھ کو بھی روک لیجیے، ایسا نہ ہو کہ اسی پر پکڑ آ جائے۔ اور ایک یتیم کا ایک آنسو کسی بھی خاندان کو بھسم کرنے کے لیے کافی ہے، ایک یتیم کی آہ کسی بھی خاندان کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور یتیم کی آہ، اس کا باپ تو اللہ کے امر سے دنیا سے چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم اس کا خیال کرو، کیونکہ تم بھی تو یتیم بچے پیچھے چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ تو اللہ نے پہلا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ اتنا پیار کرنے والے تھے کیونکہ خود یتیم تھے۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر کہا جی میرا بیٹا گم ہو گیا، مل نہیں رہا۔ آپ نے کہا اچھا فلاں جگہ جاؤ، مدینے میں کوئی میدان ہوگا جہاں بچے کھیلتے ہوں گے، تو فلاں جگہ جاؤ، ہو سکتا ہے وہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہو۔ وہ وہاں سے روانہ ہوا، جب تھوڑا چلا تو آپ نے واپس بلایا، آپ نے کہا ادھر آؤ ادھر آؤ۔ آپ نے کہا وہاں جا کر سیدھا بچوں کے پاس نہ جانا، دور سے اپنے بچے کو آواز دینا، کیا اسماعیل؟ وہ اسماعیل تمہاری آواز سنے گا تمہارے پاس آ جائے گا، پھر وہاں علیحدہ اس سے پیار کرنا۔ اب اس کو بندے کو بات سمجھ نہیں آئی، اس نے کہا اللہ کے رسول اللہ اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی، وہاں نہ جاؤں تو وہاں نہ پکاروں۔ آپ نے کہا ہاں اگر تم خود چلے جاؤ گے اور اپنے بچے کو دیکھو گے جس کو تم صبح سے ڈھونڈ رہے ہو تو تم اس سے لپٹ جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے وہاں کوئی یتیم بچہ موجود ہو جس کا باپ نہ ہو، وہ تمہاری اس محبت کو دیکھ کے اس کے دل پہ کتنا اثر ہوگا کہ کاش آج بھی میرا بھی باپ ہو جائے جو مجھے تلاش کرنے آتا اور مجھے سینے سے لگاتا۔ تو تم جب دور سے آواز دو گے تو بچہ بھاگ کے تیرے پاس آ جائے گا، تو تم اس سے مل لینا، ان کے سامنے نہ ملنا۔ یتیم کے سامنے اپنے بچے کو پیار کرنے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کتنا وہ خیال رکھنے والے نبی تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بھائی یتیم کے ساتھ تو کبھی سختی نہ کیجیے۔ سوچیے ایک یتیم آتا ہے ہمارے پاس اور سوالی بھی ہے اور ہم بھگا دیتے ہیں، بھاگ جاؤ یار، میں نے تمہیں 2-3 بار پہلے بھی تو منع کیا۔ ہم اللہ سے کتنی بار مانگتے، اللہ نے کبھی آگے سے جھاڑا ہے کہ تمہارا کوئی کرتوت ایسی ہے کہ تو مجھ سے مانگ رہا ہے، میں تجھے جب سے تو ماں کے پیٹ سے لے کے اب تک پار رہا ہوں اور تو میرا ہر حکم توڑتا ہے اور پھر مجھ سے مانگ بھی رہا ہے۔ اس نے تو ہمیں کبھی نہیں دھتکارا، اس نے تو ہمیں کبھی بھی نہیں جھاڑا۔ تو اللہ تعالیٰ دوسرا حکم دیتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ کبھی سوالی کو جھڑکیے نہیں۔ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اسے کہہ دیں کہ بھائی جب ہوگا تو آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ کئی دفعہ آپ کے پاس بندے کے پاس پیسے نہیں ہوتے، ایک سوالی آ جاتا ہے، آپ اسے کہہ دیں کہ بھائی اس وقت نہیں ہے، دوبارہ تشریف لائیں گے تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ کئی لوگ آتے ہیں جی رمضان سے، آپ کہیں بالکل جی میں مدد کروں گا آپ کی، یہ مجھ پر لازم ہے، آپ کی ہم مدد کریں گے، اس وقت معاف کیجیے۔ یا کہہ دیجیے جی میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ جیسے ہی مجھے وسعت دے گا، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں آج، تو میں کہوں آپ جی میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے دے گا تو ہم ضرور آپ کو دیں گے۔ یہ کہہ دینا کہ جاؤ بھاگ جاؤ یار نہیں ہے میرے پاس، میں دے چکا ہوں زکوٰۃ اس مہینے کی، اب میرے پاس خبردار اب دوبارہ ادھر کی شکل نہ دکھانا، دن میں 3 دفعہ چکر لگا چکے ہو، تو یہ چکر اللہ آپ کو بھی لگا دے گا، اللہ پھر مجھے بھی چکر لگوا دیں گے۔ اللہ تو قادر ہے نا، اللہ ایک لمحے میں سوالی کی جگہ مجھے سوالی بنا دیں گے، تو پھر میرے سوال ختم ہی نہیں ہوں گے۔ اگر آج میں کسی کے سامنے دستے سوال نہیں دراز کر رہا تو اس میں میری کیا کارنامہ ہے، اس میں میری کیا بہادری ہے؟ مجھے اللہ نے اگر غنی بنایا تو اس کی مہربانی اور احسان ہے۔ اللہ چاہیں تو ایک لمحے میں غنی کو فقیر بنا دیں، اور ایک لمحے میں چاہیں تو فقیر کو غنی بنا دیں، تو اللہ سے ڈرتے رہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ،
سوالی کو نہ جھڑکیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کیجیے، اپنے رب کے انعامات کا ذکر کیجیے۔ یہ نہ کہیے وہ چھوڑیں جی کوئی کاروبار ہی نہیں ہے جی، بیڑا ہی گھرک ہوا پڑا ہے، اور جی کیا بتاؤں اولاد ہی نافرمان ہے، نالائق قسم کی، اور بھائیوں کا کیا پوچھتے ہو، وہ کوئی انسان ہے یار میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ نہ کیجیے، جو ہم نے تم پر نعمتیں کی ہیں ان کو غور کیجیے، ان نعمتوں پر ان کا شکر ادا کیجیے، کہو جی اللہ کا بڑا کرم ہے جی، اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ عزت کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں جی، اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ کاروبار چل رہا ہے جناب۔ یہ نہ کہیں جی بس جی دال روٹی چل رہی ہے، اگلا بندہ کہے گا یار اس بیچارے کی دال روٹی اس سے کیا مدد مانگنی ہے، شاید زندگی میں کبھی دال روٹی کھائی نہ ہو۔ کئی لوگ ایسے بھی مل جائیں گے کہ ان کو کہیں جی ہم نے تو دال سے کبھی روٹی ہی نہیں کھائی، تو جب پوچھے کوئی خیریت ہے تو کہتے ہیں جی بس دال روٹی چل رہی ہے۔ اللہ فرما کہیں جی اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے جی۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میرے پہلے سے حالات بہت بہتر ہیں جناب۔ آج ہم میں سے ہر آدمی غور کرے، ہر آدمی ایک سوال اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا میرے وہی حالات ہیں جو 20 سال پہلے تھے آج وہی ہیں؟ ہر آدمی کا جواب یہ ہوگا کہ نہیں جی میرے تو آج میں سوچ بھی نہیں سکتا جو اللہ نے آج مجھے عطا کیا ہوا۔ آپ خود اندازہ لگائیں، ہم میں سے ہر آدمی یہ سوال اپنے سے پوچھے کہ 30 سال پہلے میرے پاس کیا تھا اور آج میرے پاس کیا ہے، وہ خود حیران ہو جائے گا کہ اللہ نے مجھے اتنا عطا کیا ہوا۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی بیٹھ کے غور و فکر ہی نہیں کیا، ہماری زبان پہ ناشکری چڑھی ہوئی ہے کہ جی کاروبار کوئی نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں جی، پیٹرول مہنگا ہو گیا جی، اور فلاں چیز نہیں مل رہی، اور جی فروٹ والے بڑے چور ہیں، بڑا مہنگا فروٹ بیچتے ہیں۔ اور بھائی آپ فروٹ والے نے بھی تو آٹا چینی خریدنی ہے نا، وہ میں مہنگا بیچ رہا ہوں، میں یہ مہنگا بیچ رہا ہوں، وہ مہنگا بیچ رہا ہے، تو ہم سارے ہی لوٹ رہے ہیں۔ جیسے ایک عیسائی نے اپنی بیوی کو کہا، اس کی بیوی نے کہا کہ بھائی بازار سے کچھ چیزیں ہم خرید لیتے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس نے کہا ہم رمضان میں بیٹی کی شادی نہیں کریں گے، بس رمضان جانے دو، رمضان کے بعد چیزیں سستی ہو جائیں گی، مسلمانوں کا مبارک مہینہ چلا جائے گا، جب سستی ہو جائیں گی ہم خرید کے بیٹی کی شادی کر لیں گے، رمضان میں کبھی شادی نہ کرنا، یہ متبرک مہینہ ہے، اس میں مسلمان کسی کا حیا نہیں کرتا، وہ خوب لوٹتا ہے دوسرے کو کہ روزے جو آ گئے جی۔ جب ہمارا یہ رویہ ہوگا تو پھر اللہ کی رحمت کیسے آ جائے گی؟ اللہ کی رحمت تو یہ ہے کہ عطا کیجئے، اتنا لیجئے جتنا آپ کا حق ہے، تو اللہ آپ کو محروم ہی نہیں کرے گا۔ آج ہماری بھوک پیاس ختم ہی نہیں ہو رہی، آج میرے مال کی لالچ اور روس ختم ہی نہیں ہو رہی، وجہ کہ جہاں 4 روپے بنتے ہیں میں 8 لگائے بیٹھا ہوں۔ میں کہتا ہوں یار چلے، جب کہ آپ کسی یورپ کی ملک میں چلے جائیں، کرسمس جب آتی ہے تو 25% پہلے دینی قیمتیں گرا دیتے ہیں، اور جب کرسمس ختم ہو جاتی ہے تو جتنا مال بازار میں لائے ہوتے ہیں 50% قیمتیں گر جاتی ہیں اس کی، کہ جی لے جائیں، ہم نے واپس تھوڑی لے جانا۔ یہ ان کا متبرک مہینہ ہے، وہاں کے جہازوں میں ٹکٹیں 50% قیمتیں گر جاتی ہیں کرسمس کے دنوں میں، کہ جی لوگوں نے عزیز و اقارب کو ملنے جانا ہے جی، کہ عید ہے جی ان کی، جو لوگ جا رہے ہیں تو ہم کیوں نہ اس کا ٹکٹ کم کر دیں۔ یہاں جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، لوگوں نے عمرے پہ جانا ہوتا ہے، وہ 10,000 روپے ٹکٹ بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی ہم میں سے ہر آدمی، چاہے وہ کسی ادارے میں بیٹھا ہے یا کوئی فرد ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے رحمت طلب کر رہے ہیں کہ رحمت کا مہینہ ہے، اور خود کسی پر رحم نہیں کر رہے، خود بالکل رحم نہیں کر رہے، تو اس کی رحمت کبھی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ تم کرو رحمت اہل زمین پر، خدا ہوگا، کیا ہوگا جی؟ عرش بری پر، اللہ اپنی رحمت عرش بری سے نازل کرے گا۔ جو میں ہر ایک کو کہہ رہا ہوں جی رحمتوں کا مہینہ ہے جی، اس مہینے استغفار کریں، اس مہینے درود شریف پڑھیں، تو بندہ مجھ سے پوچھے کہ بھائی رحمتوں کا مہینہ صرف آپ کے لیے کہ اللہ آپ پر رحمت کرے گا؟ دکان پہ تو آپ نے کبھی رحمت کا جذبہ آپ کے کسی چیز میں نہیں نظر آتا۔ جو چیز رمضان سے ایک دن پہلے یہ ریٹ تھا، آج آپ یہ لگائے بیٹھے اور مجھے رحمت کے مہینے کا درس دے رہے، وہ رحمت کبھی نہیں آئے گی جو جس کی امید ہم لگائے بیٹھے ہیں۔ جب تک ہم دوسروں پر رحم کریں گے، چاہے وہ رحمت کا مہینہ نہ بھی ہو، تو اللہ کی رحمت برس پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی معرفت نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔